فرمایا. سنا توجہ سے, میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے نے ارشاد فرمایا, کالی کالی کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب تم رات کو سویا کرو, جب تم رات کو آرام کے لیے جایا کرو, اپنے بستر پر پہنچ جایا کرو, اس وقت میں قرآن کو تہائی پڑھ لیا کرو. اللہ اللہ, قرآن کو تہائی پڑھنے کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کو تہائی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سنو میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید کو تہائی پڑھ کر سویا کرو. قرآن کو تہائی پڑھنے کا مطلب ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد سویا کرو, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم تمہیں قرآن تہائی پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ تہائی قرآن پڑھ کے سوئے ہو, اور اگر آپ نے سورہ اخلاص کو 2 نہیں 3 مرتبہ پڑھا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے آپ سو گئے ہو, تو آپ کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. رات کو جب سویا کرو نا تو قرآن مجید, ایک قرآن مجید کا ثواب لے کر سویا کرو. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے سویا کرو گے تو آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ملے گا. قرآن سے محبت تو کر کے دیکھو, اگر عزت چاہو گے عزت ملے گی, اگر شہرت چاہو گے شہرت ملے گی, اگر دولت چاہو گے دولت ملے گی, مقام چاہو گے مقام ملے گا, عروج چاہو گے عروج ملے گا, ترقی چاہو گے ترقی ملے گی. اگر جو چاہو گے تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا. اگر تم دنیا میں محبت کرو گے قرآن مجید سے, اگر تم دنیا میں محبت کرو گے قرآن سے, تو سنو, اگر دنیا میں تم نے قرآن سے محبت کی ہے تو یہ قرآن تم سے آخرت میں محبت کر لے گا, اور یہی قرآن تمہاری کل بروز محشر شفاعت فرمائے گا. قرآن سے محبت کرو, اور قرآن سے محبت کرو گے تمہیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے, تمہیں بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے, تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. تم قرآن سے محبت کہاں کرتے ہو؟ تم تو سوتے رہتے ہو, ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہو, چوراہوں پر بیٹھ کر کے تمام طرح کی باتیں بناتے ہو. تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم تمہارے گھر میں برکت عطا فرما دے گا, تمہارے گھروں میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آج پریشان ہے, بولے حضرت بہت پریشان ہے, کاروبار نہیں چلتا, حضرت بہت پریشان ہے, ترقی نہیں ہے, حضرت بہت پریشان ہے, برکت نہیں ہے. ارے برکت خاک ہوگی تیرے گھر میں, تو نے قرآن جیسی دولت کو الماری کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے, اسے کھولنے کی فرصت نہیں ہے, اسے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اسے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. ارے وہ قرآن جس کے تعلق سے آیا ہے, قرآن کا پڑھنا ثواب ہے, قرآن کا دیکھنا ثواب ہے, قرآن کو چومنا ثواب ہے, قرآن کو آنکھوں سے لگانا ثواب ہے. اس قرآن سے تو نے محبت کا کری ہے, اس سے تو محبت کر کے دے, پروردگار عالم تیرے گھر میں برکتیں عطا فرما دے. محبت تو کر. آج یہ دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ ان بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا تھا, یہ جو بچے ہیں یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں, یہ جو بچے ہیں رسول اللہ کے پیارے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن کے 30 پارے ہیں. یعنی اگر قرآن سے محبت ہے, قرآن کو سینے میں بسا لیا, قرآن سے محبت کر لی ہے, قرآن کو دل میں رکھ لیا ہے, تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بچے رسول اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں. اگر تم قرآن سے محبت کرو گے تم رسول اللہ کے بھی پیارے ہوگے, اپنے رب کے بھی پیارے بندے بن جاؤ گے. قرآن سے محبت کہاں کرتے ہوں؟ علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہے, علماء سے محبت کرنا پسند نہیں ہے, علماء کی باتیں پسند نہیں ہے, ان ائمہ حضرات کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ سنتے چلے جاؤ, اگر دنیا میں رہتے ہو, جس کے ساتھ دنیا میں رہتے ہو, جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو, بروز محشر تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت سے رہتے ہو, محبت کرتے ہو. خیال ہے آج یاری ہے تو جوہاریوں سے ہے,
آج یاری ہے تو ہوٹل والوں سے ہے، آج یاری ہے تو ہوٹلوں کے اڈوں کی یاری ہے، آج یاری ہے تو ایسے ایسے مکاروں سے یاری ہے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آج اگر دوستی ہے تو ایسے ایسے سے دوستی ہے جنہیں ثنا تک یاد نہیں ہے، جنہیں سبحانہ یاد نہیں ہے، جنہیں الحمد یاد نہیں ہے، جنہیں قل یاد نہیں ہے، ایسوں کو یار بناتے ہو۔ اگر یاری کرنی ہے عالم دین سے محبت کرو، اگر دوستی کرنی ہے حافظ قرآن سے دوستی کرو، اگر تمہیں دوستی کرنی ہے قاری قرآن سے دوستی کرو، حافظ قرآن سے دوستی کرو گے یقیناً وہ حافظ قرآن، اگر حافظ قرآن عمل والا ہے، اگر وہ حافظ قرآن حرام کو حلال کو سمجھنے والا ہے، یقیناً وہ خود تو جنت میں جائے گا لیکن تجھے بھی چھوڑ کے نہ جائے گا، تجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ آج کل کے حافظوں کا بھی عالم بڑا خراب ہے، اللہ ان پہ بھی اپنا رحم خاص عطا فرمائے۔ اگر محبت کرتے ہو تو ان عالموں سے کرو، محبت کرتے ہو حافظ قرآن سے کرو، محبت کرتے ہو تو قرآن سے کرو، اس سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ان اڈوں پہ جا کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ ان ہوٹلوں پہ جا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ ان ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں آخرت یاد نہیں ہے، کہ میدان محشر یاد نہیں ہے، کہ تمہیں جہنم یاد نہیں ہے؟ ارے حافظ قرآن سے محبت کر لے، اگر اس سے محبت کرے گا حافظ قرآن باعمل ہے تو یقیناً تو بھی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کے لباس کو جب لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ کون سا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک حافظ قرآن کے والد کو، ایک حافظ قرآن کے والدین کو جب جنت میں لباس پہنایا جائے گا، جب میدان محشر میں لباس پہنایا جائے گا، حافظ قرآن سے محبت کر لے، تیری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں تجھے بتاؤں جب میدان محشر ہوگا وہاں ایک حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، انہیں ایک اچھا لباس دیا جائے گا اور ان کا لباس چمک رہا ہوگا، ان کا لباس دمک رہا ہوگا، لوگ معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کی جماعت ہے، تو جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہے۔ پتہ لگا بولے یہ لباس ان کو اتنا اچھا ملا کہاں سے ہے، تو بتایا جائے گا ان کے بچے نے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا تھا، اسی کی وجہ سے ان کے والدین کو یہ چمکتا ہوا لباس پہنایا گیا ہے۔ دیکھ تو صحیح محبت، دیکھ تو قرآن کا فیضان تو دیکھ، یہ قرآن کا فیضان ہی تو ہے جو سر پہ تاج بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، میدان محشر میں پتہ یہ لگ رہا ہے یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے تو آج دنیا میں بھی چمک رہے ہیں، کل میدان محشر میں بھی چمکیں گے، لوگ معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں، تو جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کے والد ہے، حافظ قرآن کی والدہ ہے، اور ان کے والدین خود معلوم کریں گے ہمیں یہ لباس کن بنیاد پر کون سی نیکی پر ملا ہے۔ تو جواب آئے گا سنو تم نے اپنے بیٹے کو جو حافظ قرآن بنایا ہے وہ تمہارا بیٹا باعمل نکلا، اس نے عمل کیا ہے، حرام کو حرام جانا ہے اور حلال کو حلال جانا ہے، اسی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمہیں یہ لباس عطا فرمایا ہے۔ سمجھو تو صحیح مرتبہ کیا ہے، اور ایک ہی مرتبہ یہی نہیں ہے بلکہ میں اور بتاؤں آپ کو 10 ایسے جہنمیوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا، انہیں جنت دلائے گا۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، 10 ایسے واجب جہنم شخصوں کو، 10 ایسے آدمیوں کو وہ حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ حافظ قرآن بھی باعمل ہونا چاہیے، عمل کرنے والا ہونا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے، غلط کو غلط جانتا ہو، برے کو برا جانتا ہو، اچھے کو اچھا جانتا ہو، والدین کا خدمت گزار ہو، اچھے کام کرتا ہو، نیکی کی دعوت دیتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آئے، قرآن سکھاتا ہوا نظر آئے، ایسا حافظ قرآن اگر ہے یقیناً وہ عمل ہے، وہ عمل کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ ایسے 10 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرا دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرا دے گا۔ محبت کرو محبت، لیکن قرآن سے
اگر قرآن سے محبت کرو گے مقام بلند والا ہو جائے گا. اور قرآن کو کیا سمجھ رہے ہو؟ قرآن کون سی بیماری کا علاج لے کر نہیں آیا ہے. سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرو. سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے قرآن کے اندر، یہ ہر بیماری کا علاج ہے. جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام لا علاج بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر سورہ فاتحہ میں موجود ہے. طریقہ سورہ فاتحہ کا طریقہ پڑھنے کا: صبح اٹھو، فجر کی نماز کے لیے سنتیں ادا کرو فجر کی، اور سنتوں کے فرض کے درمیان بیٹھ کر کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد میں پانی پہ دم کرو. اور جسے لا علاج بیماری لگ چکی ہے اس بیمار کو جا کر کے یہ پانی پلا دو، انشاءاللہ اسے بیماری سے نجات مل جائے گی، اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی. قرآن سے محبت تو کر کے دیکھو، قرآن کو سمجھ کے تو دیکھو، تمہیں سب کچھ ملے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے قلم کو حرکت دیتے ہیں اور لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا.